حضرات محترم، آج کی خطبہ کی مناسبت سے گفتگو جو ہے وہ اس چیز عمل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی خواہش بھی رکھتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ یعنی اللہ کے دین پہ عمل کرے، لیکن عملی زندگی میں جب وہ اترتا ہے تو اس کے ساتھ مسائل پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دو بڑے پرابلمز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر دور میں ایسے ہی رہا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت انسان عمل کے میدان میں وادی میں اترتا ہے تو اس سے پہلے لازم ہے انسان کے لیے کہ پیچھے اپنے ایمان یعنی یقین کو، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین، اس کو مضبوط کریں۔ اگر یہ مضبوط نہیں ہوگا، ایک اجمالی طور پر آگاہی ہے، تو جب انسان میدان عمل میں اترے گا تو اس کو سب سے پہلے زندگی کے ہر مسئلے میں جب کوئی بھی عمل زندگی کا اختیار کریں، آگے اس میں دو راستے کھل رہے ہیں، ایک شکرتم کا، ایک کفرتم کا۔ اب جب انسان نے شکرتم کرنا ہے تو راستے میں اپنی ذات کے اندر نفس کی خواہشات سامنے کھڑی ہیں، ان کو اوور کم کرنا ہوتا ہے، انہیں بلڈوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک یقین کی توانائی چاہیے۔ سب سے میں مثال عرض کرتا ہوں، سب سے آسان چیز جو ہے جو نفس کی خواہشات نفس کی خواہشات میں کہتا ہوں اندرون کی جو یزیدی لشکر ہے اس کے سپاہی ہیں۔ سب سے کمزور ترین فیکٹر جو ہے وہ ہے آرام طلبی کا شوق۔ آپ دیکھ لیجیے، صرف یہ اندرون کی کربلا میں اندرون کی جو جہاد اکبر ہے، اس کے اندر آرام طلبی کا شوق، آج صبح غور کر لیں راولپنڈی پہ یا کل صبح کر لیجیے گا، آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت کوئی چیز یعنی انسان کو رکاوٹ نہیں بن رہی ہوتی، نہ کوئی اپوزٹ سیکس ہے، نہ مال ہے، نہ کوئی میٹنگس ہیں، نہ کوئی اس قسم کی کوئی ایلیمنٹ انوالو نہیں، صرف ایک چیز ہوتی ہے، آرام طلبی کا شوق۔ اور انسان اس کی وجہ سے یعنی اس نے ارادے کو پکڑا ہوا ہے اور میں بستر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، پورے راولپنڈی پہ اپلائی کریں، پورے پاکستان پہ اپلائی کریں اور دیکھیں کہ اس اندرون کی جنگ کے اندر ایک لشکر یزید کا جو سب سے چھوٹا سپاہی ہے وہ پورے کے پورے مسلمان معاشرے کو لٹا دے۔ یہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ان کو لیٹے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اٹھیں، لیکن اس نفس کی جو خواہش ہے، آرام طلبی کا جو شوق ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اسے بلڈوز کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ توانائی نہیں، یقین چاہیے اس کے لیے اس چیز کا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا، اس حکم اللہ کے حکم کی پابندی نہ کی تو مجھے کیا نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ نقصان آخرت کے معاملات کے ساتھ مربوط ہے اور ظاہری طور پر فوراً فوری کو نقصان نہیں، تو چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے، اس یا تو یقین ہے ہی نہیں بالکل کامل ہے اور یا انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے خواہش رکھنے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ یعنی اٹھ نہیں پاتا۔ اسی طرح سے حرام مناظر ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، حرام مناظر چل رہے ہیں، ہم بڑے آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان حرام مناظر کے ساتھ جو اس میں جو لذت ہے، مال حرام میں جو لذت ہے یا ان لہولات کے اندر جو لذت ہے، وہ جو وابستگی ہے وہ کمی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عذاب ہے یا اس کے نتیجے میں جو منفی اس کا یا تو یقین ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو انتہائی کمزور ہے۔ یہ پہلا فیکٹر ہوتا ہے کہ ایک انسان بغیر تیاری کیے ہوئے، اور یہ جو لوگ بغیر الہی رہنمائی کا، امیر المومنین نے جو فرمایا، یا قرآن کریم سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، اس مرحلے کو ٹھیک کرو اچھی طرح سے، یا امیر المومنین کا جو فرمان یتلو علیہم آیاتہ کا جو مقصد ہے وہ ہے اول الدین معرفت ہو، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اب جب میں اس پروسیس سے میں نے اپنے آپ کو گزارا ہی نہیں ہے
مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو اللہ محالہ جب میں عمل کے میدان میں اتروں گا تو پھر میرے لیے اس وقت، کیونکہ یہ ایک بڑی شدید قسم کی جنگ ہے. یہ تو ابھی میں نے صرف آرام طلبی کیا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. مال کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ ایک پہاڑ ہے اس کے مقابلے میں. سیکس، اس کے ساتھ جو وابستگی ہے انسان کی، ایک بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو اس کے مقابلے میں. شہرت و اقتدار یہ ان سے بھی خطرناک ہے، سیکس اور مال سے بھی خطرناک چیز ہے. تو جو انسان آرام طلبی کے شوق میں کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس سے وہ کیا گمان کرتا ہے. یہ بالکل وہی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 2 فٹ کی چھلانگ لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہم اس کو تقاضا کرتے ہیں 20 فٹ کی چھلانگ لگاؤ. دیکھو تو 2 فٹ کی چھلانگ، اس کا اتنی طاقت نہیں کہ 2 فٹ کی چھلانگ لگائے، اور ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ 20 فٹ کی چھلانگ لگاؤ. دیوانوں والی باتیں ہم کر رہے ہیں. یہ پہلا پرابلم ہے جس کی وجہ سے نسل آدم جو ہے، چونکہ وہ اس وادی میں بغیر تیاری کے داخل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں اس چیز کے بارے میں. دوسری چیز جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میدان میں، وادی میں جب اترنا ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں پہ الہی چشمہ لگانا پڑتا ہے. اگر ہم الہی چشمہ اپنی نگاہوں پہ نہیں لگائیں گے، اور یہ جو بقول ڈاکٹر اقبال کے کہ یہ مالا دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، میری نگاہوں پہ دنیا کی محبت کا چشمہ لگا ہوا ہے. کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن میری وابستگی مال کے ساتھ ہے، میری وابستگی شہرت کے ساتھ ہے، میری وابستگی سیکس کے ساتھ ہے. وہ نگاہوں پہ تو مجھے منظر صحیح دکھائی نہیں دیتا بالکل بھی جو میرے گرد و پیش، کیونکہ اس وقت تک یہ تمام وابستگیاں ہم اتار نہیں دیتے اپنے. تقویٰ اسی چیز کو کہتے ہیں، تقویٰ کوئی اور چیز نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جو فکری وابستگیاں ہیں ان کو اتارنا ہوتا ہے، اور اس اپنے گرد و پیش کو، خود اپنی ذات کو فقط الہی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے. پھر انسان کے لیے امکان ہے کہ اسے منظر سے ہی دکھائی دے. یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہ غضنفر توسیع صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا خیال ہے کہ سارے کے سارے حضرات بدنیت لوگ ہیں؟ نہیں، بدنیت نہیں ہے. دیکھو بدنیت یعنی نیک نیت ہونا اور چیز ہوتا ہے، اور عمل صالح بجا لانا اور چیز ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں. جب امیر المومنین کے مد مقابل خوارج آئے تو امام علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے کہ میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا. یعنی خوارج جیسے لوگ جنہوں نے بعد میں شہید کر دیا امیر المومنین کو، فرمایا میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن یہ جاہل لوگ ہیں، جاہل عبادت گزار. اور فرمایا کہ انہی 2 گروہوں نے اس پوری موومنٹ کو امیر المومنین میں جو اٹھانا چاہی تھی، فرمایا کہ انہوں نے میری کمر توڑ کے رکھی. ایک دنیا پرست عالم اور دوسرے جاہل عبادت گزار. مخلص جاہل عبادت گزار تو مخلص ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی اس چیز کے بارے میں، وہ دین شناس نہیں ہوتے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باقی کو تو چھوڑیں، امیر المومنیہ سے وجود مقدس کو گھر بچا کے رکھیں. تو اس وقت بھی پاکستان کی سرزمین پر یہی دونوں فیکٹر ہے. یہ دونوں فیکٹر جو ہیں پاکستان کی سرزمین پر، جو اللہ کا دین جو ہے وہ کیوں نہیں ترویج پا رہا، کیوں نہیں بالادست ہوتا، اس کے لیے جو اس کے اندر پورا جو سینیریو ہے یہ، اس میں یہ 2 فیکٹرز کلیدی کردار ادا کریں، دنیا پرست عالم اور جاہل عبادت گزار. تو اس لیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم، جب تک انسان جو ہے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتا کہ انسان اپنا تزکیہ کرے. اب تزکیہ کرنے کے لیے اس کی پری ریکوزٹس کیا طریقہ کار ہے. تزکیہ جو ہے اچھی طرح پیش ذہن نشین کر لیں کہ نہ زیادہ نمازیں پڑھنے سے آتا ہے، نہ زیادہ روزے رکھنے سے آتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کے اپنے فارمولاز ہیں.
جب تک انسان اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا۔ تزکیہ جو ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے اس ایکسرسائز۔ سب سے پہلے جب انسان جو ہے وہ اس سمت کی طرف رخ کرتا ہے تو قرآن کریم کے نظریے کے مطابق جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، جیسے پورے پاکستان کے اندر سب شیعہ حضرات کا یہ نظریہ ہم مومن ہے۔ اب پریکٹیکلی اپلائی کریں ان آیات، سب کا سب یہ نظریہ لیے بیٹھے۔ وہ آئے رسول اسلام کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی اور کہا کہ ان سے کہو یہ اشتباہ کر رہے ہیں، ان سے کہو تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ اگر انسان نظریے کو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ ہو یا محمد رسول اللہ کا نظریہ ہو یا علی ولی اللہ کا نظریہ ہو، اگر ایک انسان زباناً تسلیم کرے تو وہ مسلمان بنا کرتا ہے۔ زباناً اقرار کرنے سے کوئی مومن نہیں بن جایا کرتا، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدنیت لوگ نہیں ہیں، ان سے کہو کہ آپ اسلام لائے ہیں، آپ نے نظریے کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس نظریے کا جو یقین ہے وہ ابھی تمہارے قلوب کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اسلام لانا ایک اور کیفیت ہوتی ہے اور ایمان کی منزل پر قدم رکھنا ایک اور چیز ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، ابھی ہم نماز پڑھ یہ بھی کہیں گے پڑھو کہ الحمدللہ رب العالمین، سب کہیں گے۔ خوب، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے پہلے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے میں ایک نظریہ ہے۔ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، لیکن جو نظریہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک مفہوم ہے کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا، یہ نظریہ ہے۔ یہ اس کے مفہوم کو سمجھنا، سب سے پہلے کائنات کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں، کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، یہ وجود بھی میرا ذاتی نہیں ہے، یہ اس کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، کوئی چیز میری ذاتی نہیں۔ اسی طرح سے کائنات کے بارے میں مسئلہ ہے۔ اب یہ اگر سمجھ بھی آ جائے تو ایمان اور چیز ہوتا ہے، اس نظریے کا یقین چاہیے، اور اس کی علامت ہے یقین جو ہے وہ کیونکہ باطنی کیفیت ہے، اس کو تو یہ ظاہری طور پر آدمی دکھا نہیں سکتا۔ اس کا پتہ کہاں سے لگتا ہے کہ جب میں یہ نظر، اگر میرے پاس یہ یقین ہے، پریکٹیکل نالج ہے، سبھی پڑھ رہے ہیں، آپ تو سبھی پڑھ رہے ہیں، یا جو میں نے بیان کی ہے، اگر آپ کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھے، اس نے آپ کو بات سمجھا دی کہ جناب اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں میرے پاس اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے، اس نعمت کو باقی رکھنا بھی، اس وجود کی بقا بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم اس حد تک اس کی بات ہمیں مجبور محض یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب کے سب محتاج محض اللہ کی بات کا۔ تو اب اس کا جو یہ چیز ہے، کیسے پتہ لگے مجھے اس چیز کے بارے میں کہ میں اس نظریے کا یقین رکھتا ہوں؟ اب یہ پتہ لگے گا میرے بیہیویئر سے، میرے پریکٹیکل بیہیویئر سے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کانسیپٹ میرا کلیئر ہے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں، اس نے پورا سسٹم ساتھ دیا ہے اور بتا کے بھیجا اپنے پیغامبر کے ذریعے سے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ زبان کیسے استعمال کرنی ہے، یہ ہاتھ کیسے استعمال کرنے ہیں، یہ نگاہیں کیسے استعمال کرنی ہیں، یہ جو ٹائم لائن ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اب یقین یہاں سے پتہ لگے گا کہ اگر مجھے اس بارے میں یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ایک دن آئے گا مجھے لوٹ کے جانا ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی جو جوانی میں نے یعنی عمل کا جو اختیار تمہیں دیا تھا کہاں استعمال کر کے آئے،
اس زبان کو کہاں استعمال کیا، اس کی نگاہوں کا استعمال کیسے کیا، ہاتھ کو کیسے، اس ٹائم لائن کو کیسے استعمال کیا. جب آدمی کو یہ کانسیپٹ کلیئر یقین کی شکل میں، تو پھر انسان ہر عمل کرنے سے پہلے نہیں، ارادہ کرنے سے پہلے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس زبان کو کیسے استعمال کرنا، ان نگاہوں کو کیسے استعمال کرنا، اس ہاتھ کو کیسے استعمال، یہ ٹائم لائن کیسے استعمال کرنا، ادھر سے پوچھتا ہے. اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو چھٹے امام نے مسئلہ سمجھا دیا. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے انسان زندگی کے ایسے موڑ پر آتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ عمل جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک فارمولہ سمجھا دیتا ہوں. فرماتے ہیں جہاں شبہ ہو جائے، فرماتے ہیں اگر حرام سے بچنا چاہتے ہو، ان نگاہوں کے حرام استعمال کے ایک ٹی وی پروگرام چل رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی حلال ہے، فرماتے پیچھے ہٹ جاؤ. فرماتے ہیں جہاں شبہ ہو جائے کہ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کے بھی استعمال کا امکان ہے کہ اس میں حرام ہو جائے گا، فرماتے اسے پیچھے ہٹ جاؤ. فرماتے اگر حرام سے بچنا چاہتے ہو، شبہات محرمہ سے بچو، جہاں شبہ ہو جائے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پیچھے یقین موجود ہو. بلا یمکن الفرار من حکومت، کہ میں اس کی بادشاہ سے نہیں نکل سکتا. ایک دن آئے گا میں پسند کروں یا نہ کروں، مجھے لوٹ کے جانا ہے. ولو فی بروج مشیدہ، موت آ کے مجھے رہے گی، مجھے آ کے پکڑ لے گی، مجھے لوٹ کے جانا ہے. اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس جوانی کو کہاں استعمال کر کے آئے. اس کا یقین، اس کے یقین کو ایمان کہتے ہیں. اور اگر انسانی کیفیت جو ہے وہ بعض وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی مثال اس مسئلے پر دی. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا روش کیا ہوتی ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی کچھ چیزیں اللہ کے احکامات ایسے لے لیتے، کچھ چیزیں چھوڑ دیتے. کس بنیاد پر؟ اب وہ جو لیتے ہیں بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں وہ لوگ. بعض اوقات نماز کو لے لیتے، بعض لوگوں کا بعض ماتمداری کو لیتے ہیں، بعض صدقہ و خیرات کو لیتے ہیں. اپنے جس چیز کو لیتے ہیں اس میں بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں. نماز اول وقت میں پڑھیں گے، مسجد آئیں گے، اول صف میں آ کے بیٹھیں گے، تسبیح ہاتھ میں ہوگی. لیکن اسی آدمی کو زندگی کے دوسرے واک آف لائف میں جا کے دیکھتے ہیں مال کمانا کیسے. تو وہی نماز پڑھنے والا آدمی نماز شب بھی پڑھتا بعض پر، لیکن مال کمانے کے مسئلے میں بالکل ذرا برابر بھی احتیاط نہیں کرتا. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مال کما لیتا ہے لیکن مال خرچ کرنے میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن مال خرچ کرنے میں جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں نہ حساس ہے اور نہ ہی وہ ندامت محسوس کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا دین نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے. یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یہ نفس پرستی ہے. کیونکہ وادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے دین میں داخل پورے کے پورے. یہ روش جو ہے قرآن کریم اس کو منافقت کہتا ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اور جب عمل ہے، عمل کی وادی میں انسان داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے دیکھیے یہ 3 سٹیجز ہیں جو سورہ جمعہ میں بیان کی گئی ہیں. انبیاء علیہ السلام یا علماء ربانیون کو کیا کرنا چاہیے، یا ماں باپ کو اولادوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اگر وہ ان کو مسلمان بنانا چاہتے ہو، چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے بنے. 3 کام کرنے چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے یزکی، ان کا تزکیہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر بغیر تزکیہ کیے ہوئے انسان عمل کی وادی میں داخل ہو گیا، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی انسان بھی وہ چاہے ارادتاً داخل ہو یا وہ ماحول کے لا علمی کی وجہ سے ہو جائے، جو بھی انسان، کیونکہ یتلو علیہم آیاتہ کا جو فیض ہے، یہ والا جو ڈومین ہے، اگر اس کو صحیح طور پر یعنی انسان اس پروسیس سے اپنے آپ کو نہیں گزارے گا، وہ یزکیہم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مثالیں دی ہیں. آپ دیکھ لیجئے
کہ حضرت نوح علیہ السلام یہی کام کرتے تھے، لیکن بیٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی بیگم صاحبہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیجیے کہ نوح کے گھر میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ یا اعلیٰ حضرت کے مثالیں اٹھا کے دیکھ لے خود دیگر جگہوں پر بھی۔ تو یہ چیز جو ہے، اگر یتلو علیہم آیاتہ والا پروسیس جو ہے، اور یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ ہر مسجد کو درسگاہ ہونا چاہیے، وہ یہی چیز، یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر یتلو علیہم آیاتہ کا فریضہ ہے، یہ پروسیس، اس پروسیس سے انسان اپنے آپ کو نہیں گزارے گا، وہ سب کچھ کر لے گا لیکن تذکیر نہیں کر سکتا تذکیر، کیونکہ یتلو علیہم آیاتہ کا جو نتیجہ ہے وہ ہے اس نظریے کا یقین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اس یقین کی مدد سے انسان نے تزکیہ کرنا کہ اگر انسان جو ہے اس یقین کی بدولت انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ یعنی اس یقین کو استعمال کرے، ایمان کے ساتھ کتب علیکم الصیام کو شامل کرے، لعلکم تتقون، تاکہ انسان صلاحیت تقویٰ پیدا کرے، اور جب صلاحیت تقویٰ ہوگی تو اس کا نتیجہ ہے تزکیہ۔ یہ خود بخود نہیں ہوا کرتا، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، یعنی جو اب اگر کوئی شخص بغیر تزکیے کے داخل ہو جائے گا اس میدان کے اندر، عمل کی وادی میں اتر جائے گا، تو آپ یاد رکھیں وہ سب کچھ کر لے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، ہو سکتا ہے پڑھا بھی لے، مجلس سے سن بھی لے، مجلس سے پڑھ بھی لے، لیکن وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی کرے گا وہ سب پرستی ہے، کیونکہ نیت کا خلوص منحصر اور موقوف ہے تزکیے کے اوپر۔ بے شک وہ مسجدیں بنوائے، یہ نمازیں پڑھے، نمازیں پڑھائے، کچھ کرتا رہ جائے، اگر انسان نے تزکیہ نہیں کیا اپنا تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ کرے گا لیکن اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر سکے گا۔ جب نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگی، جو بھی عمل کرے گا سب نفس پرستی ہے۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھی بالکل اسی طرح سے، اگر میری نیت و ارادے میں ایک لحظے کے لیے بھی یہ چیز گزر جائے، ایک لحظے کے لیے کہ میں ایک جملہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے، میں ایک لفظ بول دوں صرف اس پوری گفتگو کے اندر، میں نے اس گفتگو کرتے ہوئے کسی پر ایسے نظر پڑی، یہ تو بہت بڑا آدمی، اور میں نے ایک لفظ کا انتخاب کیا صرف اس نقطہ نظر سے کہ یہ بات اسے پسند ہے، اور میں نے اس کو اپنی گفتگو میں شامل کیا۔ اسی جو سوچ ہے میری، جو گری ہے کہ میں اس مخلوق کی طرف متوجہ ہوا اور میرے اندر گمان ہے کہ یہ اگر راضی ہو گیا تو مجھے کوئی فائدہ پہنچا دے گا یا کسی نقصان سے بچائے گا، بس میں اسی وقت گرا اور سیدھا شرک میں گیا، میری پوری کی پوری گفتگو بھی اڑ گئی ساری کی ساری، کیونکہ میں نے اس میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا۔ میں گمان کرتا ہوں میں نے اس نظریے کا بھٹلان کر دیا عملی طور پہ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو شخص بھی کوئی کسی قسم کا بھی عمل انجام دے، اگر میرے عزیزان اس کا تزکیہ نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیے گا خدا پرستی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی کرے گا، نماز پڑھائے گا وہ بھی نفس پرستی ہے، نماز پڑھے گا وہ بھی نفس پرستی ہے، کیونکہ اس نے اپنے اندر کو پاک نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزان اس چیز پر یہ ہے اصل جوہری نقطہ۔ میں اس کے اوپر مزید یعنی حضرت کی ایک حدیث مبارکہ سے تائید حاصل کروں کہ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس پر لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہم والیوں، میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یعنی یہ جو آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، یعنی جب انسان اس راستے سے دین میں داخل ہوتا ہے، غلط راستے سے داخل ہوتے ہیں لوگ، تو وہ لوگ والیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
ان کو کتنی تصویر پڑھنی ہے، کتنی رکعت نمازیں پڑھنی ہے، سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی. میں کل ہی سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو اس میں پوری چین تھی سورہ کوثر کے بارے میں، سورہ اخلاص کے بارے میں، سورہ الحمد کے بارے میں، اتنی مرتبہ یہ پڑھ رہے ہیں. دو چیزیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی، وہ بھی تھوڑا سا عرض کر دوں اس مسئلے پہ. جو یعنی سوشل میڈیا پہ جو اکثر پوسٹیں آ رہی ہیں یا میں دیکھتا ہوں کہ وہ غیر معتبر قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی تصدیق و سند ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. اگر من بابل مثال ہم یہ اس کو تسلیم کر بھی لیں کہ جناب جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ ایک معتبر چیز ہے، اور معتبر ہونے کے لیے صرف دو سورسز ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. یعنی مثال کے طور پہ اس میں سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا تھا، سورہ کوثر کے بارے میں کس نے بیان کیا ہے، کس نے کہا ہے کہ سورہ کوثر کو اتنی مرتبہ پڑھیں تو اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ برآمد ہوگا. ریفرنس جو ہے وہ یا تو قرآن چاہیے، اور قرآن کی تشریح بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام سے. اگر ہم اس پہ ڈیویٹ کریں گے، اگر کوئی غیر معصوم درمیان میں آتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی پھر پیچھے ریفرنس نہیں کم ہونا چاہیے. اگر ہم اس ریفرنس کو چھوڑیں گے تو حضرت کے اس فرمان گرامی کے سے دور چلے جائیں گے. فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک لن تضلوا بعدی ابدا. ورنہ اگر ہم دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ضلالت و گمراہی کا راستہ کھل جائے گا، بچنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں پیچھے ریفرنس چاہیے ہوتا ہے کہ یہ بات بیان کس نے کی، کون شخص اس کو اس کی ریفرنس کیا، اتھارٹی کیا ہے اس کے پیچھے جو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. دوسری چیز ہے کہ یعنی سورہ اخلاص مثال کے طور پہ اگر پڑھنی، سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے ایام میں سب سے زیادہ جس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے سورہ اخلاص ہے کہ بھی شب عاشور کی 3 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، ایسا کرو، یا قرآن کریم کے ڈفرینٹ یعنی ورژنس ہیں. کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہاں اس سے اوپر سورہ اخلاص پڑھنے سے کچھ ہو جائے گا؟ یاد رکھیے گا کہ دعا قلب انسان مانگا کرتا ہے، نماز قلب انسان پڑھا کرتا ہے. زبان تو فقط اور فقط میرے عزیزان اندر کے جو کیفیات ہیں ان کو بیان کرنے والی ہوتی ہے. جس وقت نماز کو اللہ تعالیٰ چیک الہی نظام اس کو چیک کرتا ہے آگے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں اس چیز کو دونوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. جیسے ہم ابھی کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ ہو، سب کہیں گے اللہ ہو، تو زبان اللہ ہو، کیا قلب کے اندر اللہ اکبر کا جو مفہوم ہے اس کا یقین موجود ہے؟ یہ اصل دیکھنے والی چیز ہے. سورہ کوثر ضرور پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، سورہ اخلاص بھی پڑھنی چاہیے. لیکن میرے عزیزان جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو قلب کے اندر اللہ احد کا یقین ہونا چاہیے، اور میرا عمل جو ہے وہ اس کے اوپر دلیل ہونا چاہیے. صرف میرے زبانی کہہ دینے سے کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اس کے اوپر دلیل چاہیے. جیسے ہم ابھی تشہد میں کہیں گے یشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میں قطعاً آپ سے کوئی گفتگو برائے گفتگو نہیں کر رہا. جب کوئی بھی انسان مصلی نماز پڑھ آتا ہے، تشہد پہ پہنچے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ جو ملائکہ اس کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ایک منٹ ٹھہرو بھی ذرا، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیربانی. فجر کے وقت آئے تھے، ابھی دوبارہ آئے ہو، اس ٹائم لائن کے اندر جو کچھ عمل کیا اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں کرتا. ورنہ جھوٹ ہے بالکل، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اشہد ان لا الہ ہے، کبھی نفس ادھر لے کے جاتا ہے، کبھی ادھر لے کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بابا، کہتا ہے تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا. یہ قطعاً میری لفظیں نہیں ہے، یہ قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین جو ہیں یخادعون اللہ،
یہ اپنی زبانی باتوں سے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. جب انسان کی حرکت کرتا ہے اشہد ان لا الہ، ایک ٹھہرو بھی ذرا دلیل لاؤ اپنے کردار سے. یا تم زبانی گفتگو سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے. انہ علیم بذات الصدور. تو اس لیے میرے عزیزان یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جو راستہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے یا امیر المومنین نے جس کی نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو آج اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، 60 سال زندگی کو گزر گئے لیکن نہیں کہ اب خیال آ گیا، تو فارمولہ وہی ہے یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا مرحلہ یزکیہم، اور پھر تیسرا مرحلہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اگر یہ اس پروسیس سے ہم اپنے آپ کو نہیں گزاریں گے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، انسان کھلی گمراہی میں جائے گا. امکان ہی نہیں کہ انسان ضلالت و گمراہی سے بچ جائے. الہی قانون اس قسم کے بنے ہوئے. تو اس لیے میرے عزیزان بڑے ادب سے میری درخواست ہے حضرات سے، کسی اچھے استاد کو پکڑیں. یہ جاہدو اور فینا یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. وہ جو استاد ہے نا اس کو قرآن کریم کی اس طرح حدوں سے سبل کہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اس تک پہنچانا ہمارا کام نہیں، وہ اس کو فراہم کرنا اللہ کا کام ہے. اس تک پہنچانا مجھے اللہ کا کام ہے، لیکن جاہدو اور فینا یہ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے. یہ کریں گے اللہ تعالیٰ پہنچاتے. مت گمان کریں اس چیز کے بارے میں کہ جناب الہی نظام کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں. اتنی بڑی آبادی ہے راولپنڈی کی، اتنی بڑی آبادی ہے پاکستان کی، کس طرح کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا راولپنڈی میں اور کہا کہ تمہاری ہدایت کا انتظام ہم نے تو نجف میں رکھا ہوا. وہ ایک اور پہلو ہے ولایت کا، جس نے مجھے ولایت کے ساتھ جوڑنے وہ کون ہے. تو اس لیے اس پر دقت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے نام کو شناخت کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.